أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے تیسرے بیٹے اور نبی تھے۔ ان کا ذکر تورات میں ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے بیٹے اور حابیل قابیل کے بھائی تھے۔ کتاب پیدائش کے مطابق جب شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی اور حضرت شیث علیہ السلام ہو بہو آدم علیہ السلام کی شبیہ اور صورت پہ تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیث علیہ السلام حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے نہ صرف انعام کے طور پر آدم اور حوا کو عطا کیے گئے بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرمانبردار بھی تھے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی اشیاء کا علم اللہ نے سکھا دیا تھا، اسی لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے بہت سے علوم و فنون اور پیشے سیکھے، انہیں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حساب سے ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ شیث علیہ السلام آخری دم تک اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں حضرت شیث علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیث علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے تاکہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تاکہ وہ اولاد آدم کی رہنمائی کر سکیں۔ اسلام کے وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اب تبلیغ کا کام حضرت شیث علیہ السلام کو ہی کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو کسی اور سرزمین پر آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ، فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا تھا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جہالت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کے بجانے پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کے سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزار ہا مرد عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقوں میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھنے لگا اور زناکاری عام ہو گئی، جبکہ یہ سب کام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق قدیم جہالت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک انتشار اور فساد برپا کر رکھا تھا۔ شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق شیث علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیش نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔